ایک آدم خور شیر نے اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت کی۔ جب شیر نے سجدہ کیا تو سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شیر کا اس اللہ کے ولی کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور وہ رحم دل کیسے بن گیا؟ آئیے اس کہانی میں جانتے ہیں۔ جنگل کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور انہوں نے مویشی پال رکھے تھے۔ بس انہیں خوف تھا تو ایک خونخوار شیر کا، کیونکہ شیر جب بھی رات کو اس گاؤں میں آتا تو کسی نہ کسی گھر سے مویشی غائب ہو جاتے۔ بچوں اور بوڑھوں پر بھی حملے ہونے لگے تھے۔ گاؤں میں خوف کا عالم تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کوئی اپنا بھیج، کوئی ولی ایسا معجزہ دکھا جس سے اس شیر کو ہدایت ملے اور یہ ہمارے بچوں اور جانوروں کو بخش دے۔ لوگ دن کے وقت ہی گھروں سے باہر نکلتے اور رات کو پہلے پہر ہی گھروں میں چھپ جاتے۔ اگر کوئی مسافر بھی اس جنگل سے گزرتا تو صبح اس کی لاش جنگل سے ملتی۔ کئی لوگوں کی تو صرف کچھ ہڈیاں اور خون آلود کپڑے ہی ملتے۔ ایک دن پھر اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ اس گاؤں میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے سوچا کہ درخت کے نیچے نماز ادا کر لی جائے۔ ان کا چہرہ روشن، سفید لباس اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے جب اللہ والے کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو بھاگ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اے اللہ کے بزرگ، یہاں پر ایک خونخوار شیر رہتا ہے جو کسی مسافر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ صبح اس کی لاش ہی ملتی ہے، لہذا اب کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، نہیں تو اب کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ والے عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے عبادت سے فارغ ہو کر سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، اچھا دیکھتے ہیں آج خونخوار شیر کیا کرتا ہے۔ میں تو یہیں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے اس گاؤں میں آیا ہوں۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگ اللہ والے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے، مجھے خواب میں اس گاؤں کے بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ مجھے حکم ہوا کہ اس گاؤں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تم لوگ فکر مت کرو۔ اللہ والے کے گاؤں میں آنے سے لوگوں کے دلوں کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اللہ والے دعا میں مشغول تھے۔ انہوں نے رات کو تنہا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی، اللہ اس بگڑے ہوئے جانور کو سدھار دے اور میری یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کی لاج رکھ لینا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں سارخ ہو رہی تھیں اور وہ کسی انسانی گوشت کو ترسا ہوا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی شیر غراتا ہوا اللہ والے کے قریب آیا اور ان کی تلاوت سن کر وہیں قدم روک دیے اور بیٹھ گیا۔ تلاوت کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ سب پرندے جھوم رہے تھے۔ شیر نے جب تلاوت سنی تو بجائے حملہ کرنے کے چپ چاپ بیٹھ کر حیرانی سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ والے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سر اٹھا کر شیر کو دیکھا جو ایک معصوم بچے کی طرح ان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ والے مسکرائے اور ہاتھ پھیلایا، آجا میرے بچے، میں تجھے بھی اللہ کی راہ دکھاؤں گا۔ یہ وہی شیر تھا جو خونخوار درندہ صفت تھا۔ اس کا نام سن کر بچے سہم جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں سارخ، جسم پر زخموں کے نشان اور چال میں وہی درندگی۔ اس رات وہ کسی شکار کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن آج اس کا سامنا کسی عام انسان سے نہیں، اللہ کے دوست سے ہوا تھا۔ شیر نے بہت بار دھاڑنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹا مگر پھر اس کی نظریں بزرگ کے ہاتھوں پر جم گئیں۔ وہ ہاتھ جنہوں نے صرف عبادت کی تھی، جن پر نہ خون تھا نہ ظلم بلکہ نور تھا۔ اللہ والے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی نگاہ سیدھی شیر کی آنکھوں سے ملی اور اس لمحے وقت تھم گیا۔ اے اللہ کی مخلوق، مجھے بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا، آج آ ہی گیا تاو۔ شیر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا، آج ایک عاجز بچے کی طرح ساکت ہو گیا۔ اللہ والے نے ہاتھ بڑھایا، آجا میرے بچے، تاو بہت تھک گیا ہوگا۔ شیر نے آہستہ سے سر جھکایا اور پھر وہ اپنے بھاری جسم کے ساتھ اللہ والے کے قدموں میں لپٹ گیا، جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ لیٹتا ہے۔ اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہاں، وہ خونخوار درندہ رو رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تاو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
شاید تیری روح کو راستہ نہیں ملا لیکن اب مل جائے گا۔ اس رات وہ شیر وہیں رہا۔ اللہ والے اس کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، اور شیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا جیسے وہ ہر لفظ اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ رات گزرتی گئی اور جب فجر کی اذان ہوئی اللہ والے نے شیر سے کہا، آج سے تاو صرف جنگل کا بادشاہ نہیں، تاو امن کا محافظ ہے۔ جس نے میرے رب کا نام سانا اور جو جھک گیا وہ کبھی درندہ نہیں رہتا۔ شیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ اسی دن سے وہ شیر بدل گیا۔ وہ اب نہ دھاڑتا نہ کسی پر حملہ کرتا، وہ صرف ایک سایہ بن گیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں خوشحالی آ چکی ہے۔ یہ درندہ صفت شیر اب اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ اب یہ شیر انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ جب ان کے بچوں اور جانوروں کو دیکھتا تو چپ چاپ ان کے پاس سے گزر کر جنگل کی طرف چلا جاتا تھا۔ گاؤں والے اب شیر سے نہیں بلکہ اس کے بغیر پیدا ہونے والی خاموشی سے ڈرنے لگے تھے۔ مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اللہ والے کو تیز بخار ہو گیا۔ ان کا رنگ زرد پڑنے لگا، آواز مدھم ہو گئی، لیکن چہرے پر وہی نور باقی رہا۔ گاؤں کے سب مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے ان کی خدمت میں لگ گئے۔ ایک شام اللہ والے نے ہاتھ کے اشارے سے مسجد کے امام اور گاؤں کے چند بزرگوں کو بلایا۔ ان کے چہرے پر وہی وقار اور نور تھا، مگر آواز میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹھ جاؤ میرے بیٹو اور سنو وہ باتیں جو رب کی امانت ہیں۔ سب ساکت ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، میرا وقت قریب ہے، میں جو پیغام لے کر آیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ میرے بعد تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ آزمائشیں آئیں گی، تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن تم نے جھکنا نہیں۔ بس رب کو یاد رکھنا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عورتیں دعائیں پڑھ رہی تھیں، کچھ بچے خاموشی سے اللہ والے کے پاؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی غیبی پیغام کا انتظار ہو، پھر دوبارہ لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری نماز جنازہ میں ایک خاص دوست شریک ہوگا، لیکن وہ تم جیسا نہ ہوگا، نہ وہ انسان ہوگا نہ عالم، مگر وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ والے نے مزید فرمایا، وہ میرے جنازے میں خاموشی سے آئے گا، سجدہ کرے گا، دعا مانگے گا، تم ڈرنا نہیں کیونکہ وہ تمہارا محافظ ہوگا۔ ایک شخص گھبرا کر بولا، کیا وہ شیر ہوگا؟ وہی خونخوار؟ اللہ والے مسکرا دیے اور آہستہ سے کہا، ہاں وہی شیر جسے تم قاتل کہتے تھے، مگر آج وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یاد رکھو جسے اللہ ہدایت دے دے وہ معمولی نہیں رہتا۔ اس رات شیر اللہ والے کے پاس بیٹھا رہا۔ چاندنی اس کے وجود پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو اور دل سے کچھ ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ اللہ والے کی طبیعت بگڑتی گئی۔ گاؤں والوں نے ہر دعا ہر تدبیر کر کے دیکھ لی، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ آخرکار ایک رات فجر سے کچھ دیر قبل اللہ والے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، تسبیح تھامی اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورے گاؤں پر سناٹا چھا گیا۔ نہ کسی بچے نے اذان دی، نہ کوئی پرندہ چہچہا، اور وہ شیر جو میت کے قریب خاموش بیٹھا تھا اچانک زور سے دیوڑا، ایسی دیوڑ جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال لیا ہو۔ جنازہ سفید کفن میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھا گیا۔ مسجد کے امام نے اعلان کیا، نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ آس پاس کے دیہات، کچھ پرانے شاگرد، کچھ مسافر۔ تب سب کے ذہن میں ایک سوال گونجنے لگا، کیا وہ شیر آئے گا؟ کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے، کچھ بچے سہم گئے، کچھ عورتوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ جنازہ قبرستان لے جایا گیا۔ سورج کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، جیسے وہ بھی غم زدہ ہو۔ امام صاحب نے صفیں درست کروائیں۔ لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ منظر بھی آ گیا۔ شیر نمودار ہوا، آہستہ آہستہ گردن جھکائے، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا۔ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایک عورت کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ امام صاحب نے آواز دی، رک جاؤ۔
اللہ والے نے پہلے ہی فرمایا تھا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس سے ڈرو نہیں۔ شیر آ کر جنازے کے قریب بیٹھ گیا۔ مدھم سسکیاں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر اللہ والے کے چہرے کی طرف ڈالی، کفن سے باہر نور سے چمکتا مسکراتا ہوا چہرہ۔ نماز شروع ہوئی۔ ہر تکبیر پر شیر سجدے کی حالت میں جھک جاتا۔ وہی خونخوار درندہ اب انسانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ نہ کسی پر غصہ، نہ کوئی غرواہٹ۔ وہ صرف اپنے مرشد، اپنے اللہ والے کے جنازے کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ جب امام نے مسجد میں جنازہ پڑھانا شروع کیا تو شیر قطار کے پیچھے خاموش کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام نے تکبیر کہی، شیر نے آہستہ سے سر جھکایا اور سجدے میں بیٹھ گیا۔ ہر بار جب تکبیر ہوتی، شیر اپنا سر زمین سے لگا دیتا، اور جب دعا پڑی جاتی وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے وہ بھی اپنے رب سے اپنے محبوب کے لیے مغفرت مانگ رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی ہچکیاں بندھ گئیں، قدموہے کو چوم رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ شیر اب جنگل کا بادشاہ نہیں، یہ ولی کے خواب کا امین ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ گاؤں میں اب دن باہر کے جیسے تھے۔ شیر روز قبر کے پاس بیٹھتا، خاموشی سے آنکھیں بند کیے تلاوت سنتا، بچوں کو جنگل میں راستہ دکھاتا۔ اللہ والے کی قبر پر نور کا نزول اب بھی ہفتہ وار ایک رات آسمان سے دکھائی دیتا۔ لوگ اس شیر سے مانوس ہو چکے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اب اسے فقرن جنگل کہنے لگے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر خشتن الہی کا نور تھا۔ وہ شیر کے قریب بیٹھا، آنکھوں میں اشک لیے بولا، اے جانور، تاو نے اپنی فطرت بدل لی۔ تاو درندہ تھا، اب اللہ کے پیغام کا نشان ہے۔ لیکن کیا تاو جانتا ہے؟ امتحان ابھی باقی ہے۔ شیر نے آنکھیں اٹھائیں جیسے وہ کچھ جانتا ہو۔ بزرگ نے زمین کی مٹی اٹھائی اور بولا، رب جسے چن لیتا ہے اسے آزمانا بھی لازم ہے۔ اسی ہفتے ایک نئی آفت پھر سے آ گئی۔ گاؤں کے قریب جنگل میں آگ لگ گئی۔ پرندے جانور سب بھاگنے لگے۔ گاؤں والوں نے بچوں کو گھروں میں چھپا لیا، لیکن آگ کے بیچ سے ایک بچہ جو یتیم تھا اور جنگل میں کھیلنے گیا تھا، لاپتہ ہو گیا۔ وہی بچہ آج آگ میں پھنسا ہوا تھا۔ جب شیر نے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے اس بچے کی چیخ سنی تو فوراً کھڑا ہو گیا، جنگل کی طرف دوڑا۔ لیکن لوگ حیران تھے، وہاں تو آگ ہے، کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ شیر بغیر ڈرے شولوں میں کود گیا۔ جنگل میں ہر طرف آگ تھی، درخت جل رہے تھے، زمین پر جلے ہوئے پتے اور آسمان پر کالا دھواں۔ شیر کو نہ اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ زخموں کی، وہ صرف آواز کے پیچھے دوڑتا رہا۔ آخرکار ایک جھاڑی کے پیچھے اسے بچہ بے ہوش ملا۔ شیر نے اسے منہ میں دبایا، نرمی سے جیسے ماں بچہ اٹھاتی ہے، اور باہر کی طرف دوڑا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے جسم پر جلنے کے نشان تھے، لیکن اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ بچے کی ماں نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، اور گاؤں کے سب لوگ شیر کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی رات گاؤں کے سب نیک لوگ خواب میں ایک منظر دیکھتے ہیں۔ خواب میں ایک باغ ہے، جنت کا ایک گوشہ، اس میں اللہ والا چل رہا ہے، ساتھ ایک نورانی شیر جس کے قدموں سے روشنی نکل رہی ہے۔ اللہ والا ہنستا ہے اور کہتا ہے، یہ وہ جانور ہے جو درندہ تھا، لیکن میرے رب نے اس کی فطرت بدل دی۔ یہ صرف جنگل کا بادشاہ نہیں رہا، بلکہ قرب کے درجے پر فائز ہوا۔ اسے میری دوستی نصیب ہوئی، اور وہ اس دوستی میں وفا کے ساتھ نبھا گیا۔ پھر خواب میں سب ایک ہی آواز سنتے ہیں، میری مخلوق میں سے جس نے اپنی فطرت میرے لیے بدل دی، میں نے اسے اپنی رحمت سے بدل دیا۔ یہ شیر میرے پیغام کا امین رہا۔ اب تو اللہ والے کی قبر پر لوگوں نے مزار بنا دیا تھا۔ لوگوں کا رش قبر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ، آس پاس کے دیہات، حتیٰ کہ دور دراز کے شہروں سے بھی زیارت کے لیے آنے لگے۔ قبروں پر فاتحہ، دعا، تسبیح، یہ سب تو پہلے بھی ہوتا تھا، مگر اب ایک نیا رنگ چڑھنے لگا تھا۔ کچھ لوگ قبر پر چادریں چڑھاتے، کچھ مٹی ہاتھوں میں برکت سمجھ کر لے جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ قبر عبادت گاہ بنتی گئی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ کچھ لوگوں نے قبر کے قریب موجود شیر کو بابا شیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ بابا شیر سب کا ہمدرد ہے۔ بابا شیر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بابا شیر کے قدموں میں جو مانگو ملتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ عورتیں شیر کے سامنے اپنی بیماری اولاد رکھ کر جھک جاتیں۔ کچھ لوگ شیر کے پنجے چومتے اور ماتھے سے لگاتے اور بولتے، ہم تیرے در پر آئے ہیں بابا رحم کر دے۔ شیر ساکت رہ گیا، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو اور اندر ہی اندر جل رہا ہو۔ وہ کئی راتیں قبر کے گرد بیتابی سے چکر لگاتا، کبھی قبر کو دیکھتا کبھی آسمان کو۔ اسے یہ سب گوارا نہ تھا، لیکن اسے لفظ نہیں ملتے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بے زبان تھا۔ لیکن پھر وہ رات آئی جس نے تقدیر بدل دی۔ وہی قبر، وہی شیر، اور آسمان پر گہری چاندنی۔ شیر قبر کے قریب سو گیا، دل میں ایک طوفان لیے ہوئے، اور تب خواب کا دروازہ کھلا۔ ایک بار پھر اللہ والے اس کے سامنے تھے، نور سے جگمگاتا چہرہ، پر جلال اور محبت کا ملال، قدموں کو چومتے ہوئے جیسے وہ جانتا ہو کہ اب بہت کچھ سننے کو ہے۔ اللہ والے نے سخت لہجے میں فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچے؟ یہ وہ پیغام نہیں تھا جو ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ لوگ ہمیں پکارنے لگے، رب کو بھول گئے، ہمارے قدموں میں جھکنے لگے، اس رب کے سجدے چھوڑ دیے جس نے ہمیں عزت دی۔ شیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں شرمندگی، بے بسی اور آنسو تھے۔ اللہ والے نے کہا، تو میرا وفادار ہے نا؟ تو نے میرا جنازہ پڑھا، میری قبر کی حفاظت کی، اب وقت ہے کہ میرا پیغام بچا لے۔ شیر نے نظریں جھکا لیں۔ اللہ والے نے آہستہ سے ہاتھ شیر کے سینے پر رکھا اور فرمایا، رب کے حکم سے آج تجھے زبان دی جا رہی ہے۔ اسی لمحے شیر کے جسم میں روشنی سی دوڑ گئی، اور وہ دیونا چاہتا تھا مگر اس دیوڑ میں اب الفاظ چھپے تھے۔ جاؤ، لوگوں کو توحید کا راستہ دکھاؤ۔ اور خواب ختم ہو گیا۔ گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، لوگ قبر کے گرد جمع تھے۔ کچھ قبر کو چوم رہے تھے، کچھ شیر کو او بابا او کہہ کر پکار رہے تھے۔ ایک عورت نے تو شیر کے سامنے سجدہ کر دیا۔ تب وہ لمحہ آیا، شیر نے زور سے دیوڑ ماری، لیکن وہ دیوڑ اب دیوڑ نہ رہی، آواز بن گئی، راک جاؤ اے لوگو۔ سناٹا چھا گیا، سب کے قدم رک گئے، نظریں جم گئیں، زبانیں بند ہو گئیں۔ شیر آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان آیا اور بولا، تم کیا کر رہے ہو؟ جس ہستی کے قدموں میں جھکے ہو وہ خود دن رات سجدے میں جھکا رہتا ہے۔ جسے تم پکار رہے ہو وہ خود ہر سانس میں رب کو پکارتا ہے۔ ایک مرد چیخا، یہ شیر بات کر رہا ہے۔ شیر نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ رب کا کرم ہے تاکہ تمہیں سمجھایا جائے۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا، یہ قبر ہے، یہ اللہ والے کا مقام ہے، مگر یہ عبادت کا نہیں، نصیحت کا مقام ہے۔ ان سے محبت کرو، عزت دو، مگر رب کو نہ بھولو۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ لوگ ہکا بکا جیسے زمین تھم گئی ہو۔ شیر چیخا، شرک مت کرو، اب اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جس نے مجھے تمہارے لیے محافظ بنایا۔ میں شیر تھا، درندہ تھا، وہی رب مجھے مخلوق کا نگہبان بنا گیا، اور آج تم اللہ کے دوست کو رب بنا بیٹھے ہو۔ ایک عورت چیخی، ہمیں معاف کر دے بابا شیر، ہم بھٹک گئے تھے۔ شیر کے الفاظ کانپتے ہوئے نکلے، میں کوئی بابا نہیں، میں صرف ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ اسی لمحے آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی اور قبر سے ہلکی سی روشنی نکلی، جیسے اللہ والے مسکرا کر فرما رہے ہوں، میرے بچے تاو نے میرا پیغام پہنچا دیا۔ اور پورا گاؤں سجدے میں گر گیا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے شرک چھوڑ دیا، قبر پر صرف دعا ہوتی۔ شیر اب قبر سے ہٹ کر مسجد کے قریب بیٹھنے لگا۔ وہ اب کسی او بابا او کا روپ نہ تھا، بلکہ ہدایت کا نشان تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر اب قبر کے سائے میں رہتے رہتے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت نہیں، آنسوؤں کی نمی تھی۔ وہ اب شکار نہیں کرتا تھا، نہ ہی دیوڑتا تھا۔ لوگ جب بھی قبر کے پاس آتے، وہ خاموشی سے بیٹھا ہوتا، ایک محافظ
ایک گواہ، ایک وفادار خادم کی طرح بچے اس کے پاس آ کر کھیلتے، عورتیں اسے بابا شیر کہہ کر مخاطب کرتیں، مگر وہ ہر بار نظریں جھکا لیتا، جیسے کہتا ہو میں کوئی بابا نہیں، میں تو خود بخشش کا طلبگار ہوں۔ ایک دن شیر کی حالت بگڑنے لگی، اس کی سانسیں الفا کرنے لگے، وہ رو رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، وہ خواب میں پھر اس اللہ والے کو دیکھتا ہے، وہی چہرہ، وہی نور، وہی مسکراہٹ۔ اللہ والے شیر کے قریب آتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بچے تیرا وقت قریب ہے، جو پیغام تجھ سے بلوایا گیا تو نے پہنچا دیا، اب واپس آجا میرے قدموں میں۔ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عاشق، کیا میرا رب مجھے جیسے کو قبول کرے گا؟ میں تو خونخوار تھا۔ اللہ والے ہنس کر کہتے ہیں جس رب نے فرعون کو موسیٰ کے ذریعے پیغام دیا، اس رب کی رحمت تجھ جیسے پر کیوں نہ ہو؟ تو نے شرک کے خلاف بول کر وہ کام کیا جو کئی انسان نہ کر سکے۔ شیر چونک کر الفاٹتا ہے اور خواب میں ہی سجدے میں گر جاتا ہے، اے میرے رب، تو نے درندے کو بندہ بنا دیا، مجھے قبول کر لے۔ اگلے دن سورج کچھ دھندلا تھا، جیسے آسمان بھی کوئی افسوس چھپا رہا ہو۔ قبر کے پاس کچھ لوگ آئے تو دیکھا شیر لیٹا ہوا تھا، ہمیشہ کی نیند میں، نہ کوئی دیوڑ نہ حرکت، بس سکون۔ کسی نے آہستہ سے کہا بابا شیر نہیں رہا، مگر ایک بزرگ کھڑا ہوا، نہیں، یہ بابا نہیں تھا، یہ اللہ کا بندہ تھا، اسے وہی عزت دو جو کسی نیک وفادار جانور کو ملنی چاہیے۔ اس نے تمہیں شرک سے روکا، تمہاری نسلوں کو بچایا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فیصلہ ہوا کہ شیر کو اللہ والے کی قبر کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اس کا جسم ہلکا ہو چکا تھا، جیسے اس کی روح پہلے ہی اوپر جا چکی ہو۔ جیسے ہی قبر کھودی گئی، قبر سے ہلکی سی روشنی نکلی۔ کسی نے کہا اللہ والے مسکرا رہے ہیں، اپنے وفادار کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ شیر کو زمین میں اتار دیا گیا، لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے اور پہلی بار سب کی زبان پر صرف اللہ کا نام تھا۔ لوگ اب شیر کو بھول نہیں پا رہے تھے۔ پہلے جہاں چراغ جلتے تھے اب وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، پہلے جہاں دھاگے باندھے جاتے تھے اب وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی تھی۔ لوگوں نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ کے ولی کو عزت دو، مگر عبادت صرف اللہ کی ہے۔ ایک دن ایک بچہ قبر پر آیا، وہ سوال کرنے لگا امو یہاں بابا شیر دفن ہے؟ ماں نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹا، وہ بابا نہیں تھا، وہ شیر تھا، مگر اس نے ہمیں بابا کی طرح سیدھا راستہ دکھایا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ رب کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ بچہ بولا پھر ہم درباروں پر کیوں جاتے ہیں، منتیں کیوں مانگتے ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بیٹا آج بھی کچھ لوگ بھول چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کے نیچے لیٹی ہستی سب کچھ کر سکتی ہے۔ نہیں ماں، اب میں دعا صرف اللہ سے مانگوں گا۔ اور یوں شیر کی قبر نشانی بن گئی، ہدایت کا، سچائی کا، توحید کا، لیکن ساتھ ہی یہ پیغام بھی چھوڑ گئی اے لوگوں، قبروں کو عبادت کا مقام نہ بناؤ۔ اللہ والے ہدایت دیتے ہیں، رب نہیں بنتے۔ ان کی عزت کرو، ان سے سیکھو، مگر مانگو صرف اس سے جو سب کو دیتا ہے۔ آج کے دور میں شرک نے نئے روپ دھار لیے ہیں۔ درباروں پر چڑھاوے، قبروں سے مانگنا، چراغ جلانا اور آغوث علی کہہ کر فریاد کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن میں بندہ مخلوق کو خالق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سورت النس 48۔ ایک نیا درویش لوگوں کو سمجھاتا ہے چراغ اللہ کے گھر میں جلا، قبروں سے امید نہ باندھ، دعا صرف اس سے کر جو سننے والا اور جواب دینے والا ہے، صرف اللہ۔ اس نے دربار پر لکھوایا یہاں منت مانگنے سے پہلے یہ سوچو کیا تم رب کو چھوڑ کر بندے کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ آہستہ آہستہ لوگ جاگنے لگے، مساجد آباد ہونے لگیں اور دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور آترنے لگا۔
یہ حصہ اس کہانی کا اصل پیغام تھا۔ توحید کی روشنی شرک کے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کا واقعہ سن کر یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔